حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، یہ بات فرعون کو نہ بھائی تو اس کے درباریوں نے کہا کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ آئے ہیں، تم بھی مصر کے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لاؤ۔ تو فرعون نے اپنے آدمی پورے ملک میں بھیج دیے اور ہر مقام سے بڑے بڑے جادوگروں کو لایا گیا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مقابلہ کرو، اگر تم مقابلے میں جیت گئے تو میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ اپنے ہاں کر دی۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے جب جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو سب کے سب سانپ بن گئی اور دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ خطرناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو ایک ایک کر نگلنے لگا اور سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ پھر سے ایک عصا بن گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ سچے اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہہ کر وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا نام موسیٰ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس وقت رکھا تھا جب فرعون اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ دریا کے کنارے گھوم رہا تھا۔ تب اچانک وہاں پانی میں ایک صندوق دکھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا نظر آیا تو پھر اس صندوق کو پانی سے نکال کر کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل چاند سا بچہ ملا۔ فرعون حضرت آسیہ سے کہا اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ تو حضرت آسیہ نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور لکڑی کی بیچ میں بیٹھے ہوئے آئے ہیں، تو قبطی زبان میں پانی کو منہ کہتے ہیں اور لکڑی کو سا کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوا؟ تو کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ دنیا میں ایک ایسی قبر ہے جس سے آج تک خوشبو آ رہی ہے، اور وہ قبر ہے فرعون کی بیٹے کی نوکرانی کی، جس نے چوری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی سے بال کاٹتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھا لی، جس کے بعد فرعون کی بیٹی کو پتہ چل گیا۔ پھر اس نے فرعون کو نوکرانی کے بارے میں بتایا۔ پھر فرعون نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کس کی عبادت کرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا۔ پھر فرعون نے انہیں اور ان کے بچوں کو گرم تیل میں ڈلوا دیا اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفنا دیا، جس سے ان کی قبر سے آج تک خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔